صفحہ نمبر 297۔ نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے۔ شاعر ہیں اس غزل کے شہزاد احمد فرہنگ۔ اسرار مانا ضد، ہٹ یا تاکید۔ عظمت مانا بڑائی، برتری یا بزرگی۔ گردن زدنی، واجب القتل، مار ڈالنے کے قابل۔ زخم سینہ، دادرسی کرنا، کسی کی ہمت بندھانا۔ اب اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ میرا محبوب مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسا ہی صحیح، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ مجھے پہچان تو لیتا ہے۔ شاعر نے صرف اسی بات پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس کا محبوب محض اس سے رسمی طور پر جان پہچان رکھتا ہے۔ اسے اس پہچان کے بدلے محبوب کی بے اعتنائی بھی قبول ہے، کیونکہ اس کی بے رخی میں بھی محبوب کی مہربانی عنایت نظر آتی ہے۔ جس طرح حسرت کہتے ہیں، ایک رنگ التفات بھی اس بے رخی میں تھا، ایک سادگی بھی اس نگے سحر فن میں تھی۔ شعر نمبر 2 ہے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 298۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بالآخر اپنے محبوب کی رضامندی پر اکتفا کرنے لگا ہوں، حالانکہ میں تو اپنی ہر بات پر بضد رہتا تھا۔ شاعر کے مطابق اس نے اپنے محبوب کی رضامندی کے آگے اپنی رضا چھوڑ دی ہے۔ اب چونکہ اس کے عشق میں گرفتار ہے، اس لیے اس کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس کی اپنی رائے اب اس کے آگے اہمیت نہیں رکھتی، جو محبوب کہتا ہے وہی اس کے لیے حرف آخر ہے۔ شعر نمبر 3۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے محبوب، جو لوگ بہت خوددار تھے اور اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی تک پینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ تیرے عشق میں تیری گلی کوچوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ عشق میں اپنا سب کچھ کھو دینا اور محبوب کی گلیوں میں خوار ہونے کے اس مضمون کو میر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ شعر نمبر 4۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ تشریح۔ شاعری شعر میں انسان کی برتری اور بزرگی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آج انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ وہ انسان جس کی عظمت کا اعتراف فرشتوں نے بھی کیا اور اللہ کے حکم پر اسے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، آج اپنے ہی ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ ایک انسان ہی دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج کے دور میں اس عظمت انسانی کو کوئی حیثیت نہیں حاصل، جبکہ ایسا دور بھی تھا جب لوگ پتھروں کو تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ یہ بت بھی ان کے بزرگوں سے ان کی عقیدت کے اظہار کے لیے انہوں نے تراشے ہوتے تھے، جیسے کہ لات، منات اور عزا جیسے بت کفار نے اپنے بزرگوں کے احترام میں ہی بنائے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ شعر نمبر 5۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 299۔ شاعر اس شعر میں اپنے دوست احباب سے گلہ کرتا ہے کہ اے میرے دوستو، تم تو میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، میری دادرسی کرتے تھے، مصیبت کی گھڑی میں میرا ساتھ دیتے تھے، لیکن اب تم ہی لوگ مجھے سزاوار اور واجب القتل سمجھتے ہو۔ اس شعر کی وضاحت تو دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ اس نے محبت کی اور محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے کہ اسے اتنی بری سزا ملے، اور دوسرے یہ کہ وہ حق بات کرتا ہے اور اس کی حق کوئی کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے اس کے قریبی ساتھی بھی اسے قصوروار سمجھتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ شاعر شہزاد احمد غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ یہ وقت تھا جب انسان مٹی کے گھروں میں زندگی بسر کرتا تھا، انتہائی سادگی سے رہتا تھا، اور آج انسان نے علم کی بدولت اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ستاروں تک پہنچ گیا ہے، وہ زمین سے بڑھ کر ستاروں پر ایک اور جہاں تلاش کرنے میں لگا ہے، بلکہ اسے ترقی کے سفر میں خوب سے خوب تر کی جستجو ہے۔ بقول حالی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اس شعر میں شاعر نے ستاروں کو بطور استعارہ استعمال کر کے ترقی اور بلندی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، غزل کے مطابق درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، شاعر نے اصرار کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ جواب، شاعر نے اصرار کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ عشق میں اب وہ راضی برضائے محبوب ہو گیا ہے، اب وہ وہی چاہے گا
جو اس کا محبوب چاہتا ہے۔ بے، گلیوں کی خاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، گلیوں کی خاک ہونے سے مراد ہے محبوب کی محبت میں رسوا ہونا اور برباد ہونا۔ صفحہ نمبر 300 اور جز ہے جیم۔ زخم سینے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جواب، زخم سینے سے مراد ہے دادرسی کرنا، مصیبت و غم کے لمحات میں کسی کی ہمت بندھانا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اسے حوصلہ دینا۔ دال، کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ جواب، کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی سے انتہائی نفرت، بغض اور دشمنی ہو۔ اس کی وضاحت ناصر کاظمی کے ان اشعار سے ہوتی ہے۔ یادوں کو بھی خطوط میں رکھ کر جلائیے، جب وہ نہیں تو اس کی نشانی حرام ہے، جب تک کہ اپنے خون کا بدلہ میں لے نہ لوں، مجھ پر تمہارے شہر کا پانی حرام ہے۔ جزء، شاعر نے ستاروں پر نظریں کیوں لگائی ہیں؟ جواب، شاعر ترقی کا خواہاں ہے اور وہ اپنی نظریں بلند مقاصد پر رکھنا چاہتا ہے، زندگی میں بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، اس لیے ستاروں کو بطور استعارۂ ترقی اور بلندی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس غزل کی ردیف لکھیں۔ جواب، اس غزل کی ردیف یہ ہے: کرتے تھے سوال آخری درج ذیل اشعار کی تشریح، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ جواب، طلبہ اشعار کی تشریح دیکھیں۔ صفحہ نمبر 301 اور اس پر صرف ٹائٹل ہے نثر نگاروں پر تنقیدی نوٹ۔ صفحہ نمبر 302، مولانا محمد حسین آزاد، حالات زندگی۔ مولانا محمد حسین آزاد کا شمار اردو ادب کی عظیم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ اردو ادب کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ آپ 1831 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جو اپنے دور کے ایک جید عالم تھے اور شمالی ہند میں اردو صحافت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ دہلی سے اردو اخبار کے نام سے ایک جریدہ جاری کرتے تھے۔ سقوط دہلی کے بعد یہ اخبار بند ہو گیا۔ انہوں نے 1828 میں مظہر الحق کے نام سے بھی ایک اخبار نکالا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انہیں مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق سے ان کے قریبی مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آزاد نے اپنی ابتدائی تعلیم ذوق کے زیر نگرانی حاصل کی۔ بعد ازاں دلی کالج سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد کی شہادت اور دہلی کی تباہی کے بعد آپ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہے اور 1864 میں لاہور پہنچ کر گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس دوران میں آپ نے عربی اور فارسی کی متعدد درسی کتابیں تحریر کی۔ آپ نے اپنی اہم تصنیف قصص الہند اسی قیام کے دوران لکھی۔ لاہور میں آزاد کا آنا اور قیام کرنا اردو ادب کے لیے لاہور میں ایک دبستان یعنی مکتبہ فکر یا اسکول کا آغاز ثابت ہوا۔ آپ نے یہاں انجمن پنجاب کے قیام میں بھی اہم خدمات انجام دیں اور انجمن پنجاب کے تحت کئی مشاعروں کا انعقاد کیا اور دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ اس میں خود بھی خاص موضوعات پر نظمیں پڑھیں۔ آزاد کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 1887 میں حکومت برطانیہ کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ اپنی ایک جوان سال بیٹی کی اچانک موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور خلل دماغی میں مبتلا ہوئے۔ اپنی زندگی کے آخری 20 سال اسی حالت میں بسر کیے، تاہم اس حالت میں بھی اپنی تصنیف و تالیف کے کام کو جاری رکھا۔ آپ بالآخر 1910 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تصانیف: اردو ادب میں آزاد کو کئی حیثیتوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے مورخ، مضمون نگار، انشاء پرداز، شاعر اور نقاد۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ ان میں چند اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس، دربار اکبری، قصص الہند اور نظم آزاد وغیرہ۔ صفحہ نمبر 303، اسلوب نگارش۔ آزاد اردو کے علاوہ عربی، فارسی، سنسکرت اور ہندی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ان کی تمام تصانیف میں ان کے اسلوب بیان میں رنگینی، دل آویزی، تخیل کی نزاکت، لہجے کا ترنم، زبان کی لطافت اور ذوق و شوق پایا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں تخیل کی بلند پروازی اور تمثیلی انداز کی چھاپ پوری رعنائی کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ، تنقید اور تحقیق کے حوالے سے ان کی تحریروں میں بھی آپ اپنے تخیل کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس سے آپ کی کئی تصانیف معترضہ یعنی قابل اعتراض ہیں، انہیں تنقید کا سامنا رہا ہے۔ اسی قطع نظر ایک انشاء پرداز کی حیثیت سے وہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی یہی حیثیت دراصل شہرت اور کمال کا امتیازی وصف قرار پائی۔ آپ کی
انشا پردازی کی چند امتیازی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، مرکہ نگاری۔ مرکہ نگاری سے مراد تمام ماحول اور فضا کو کسی ایک تصویر میں جمع کر کے دکھانا۔ یہ ایک خوداداد صلاحیت ہے اور آزاد کی تحریروں میں یہ صلاحیت بدرجہ عدم موجود ہے۔ انہوں نے اپنی انشا پردازی میں تمام اجزائے مرکہ کو اس طرح باہم ملایا ہے کہ ان میں یگانگت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں موقع محل اور موضوع کی مناسبت سے تمام خارجی جزیات موجود ہیں۔ آپ کی مرکہ نگاری کی بہترین مثالیں آب حیات، دربار اکبری اور نیرنگ خیال ہیں۔ 2، تمثیلی انداز۔ آزاد نے اپنی تحریروں میں انسانی عقل و حواس، اخلاق، معاملات اور ترقی اور تنزل کو مجسم کر کے بیان کیا ہے اور ڈرامائی انداز میں ان سے مکالمہ بازی کروائی ہے۔ ان کا یہی تمثیلی انداز انہیں دیگر ادبا سے ممتاز کرتا ہے۔ نیرنگ خیال آزاد کے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ 3، تخیل افروزی۔ آزاد نے اپنی تحریروں میں خیال اور حقیقت کے امتزاج سے ایسی اثر آفرینی پیدا کی ہے کہ یہ تصویریں زندہ جاوید بن گئی ہیں۔ اردو نثر میں ایسی خیالی تصویریں بہت کم نظر آتی ہیں۔ تشبیہ، استعارہ اور تخیل کی گلکاری کی جو مثالیں آزاد کی تحریروں میں ملتی ہیں وہ انتہائی لطیف اور اثر آفرین ہیں۔ 4، بے ساختگی۔ آزاد کا انداز تحریر انتہائی بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے شگفتگی اور لطافت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مضمون میں رنگینی بیاں، حسن ادا، ندرت خیال اور جدت فکر کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 304، مولانا شبلی نعمانی، حالات زندگی۔ اصل نام شبلی تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شبلی نعمانی کہلائے۔ آپ موضع یعنی گاؤں بندول، ضلع اعظم گڑھ میں 1857 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور وہ وکالت کے پیشے سے منسلک تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں بندول میں حاصل کی اور پھر اعظم گڑھ، غازی پور، سہارنپور اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ آپ نے اپنے دور کے نامور علماء جیسے مولانا ارشاد حسین، مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا لیکن رجحان زیادہ تر علم و ادب کی طرف ہی تھا۔ اس کے بعد علی گڑھ گئے جہاں سر سید نے آپ کو فارسی اور عربی کا پروفیسر مقرر کیا۔ آپ نے وہاں پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی بھی سیکھی اور انہیں عربی سکھائی۔ شبلی سر سید کے رفقاء میں شامل تھے۔ علی گڑھ میں سر سید کی لائبریری اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت نے شبلی کی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو نکھارا اور انہیں جدید طرز تنقید و تحقیق سے ہم آہنگ کرایا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ روم، مصر اور شام کا سفر کیا۔ اسی سال آپ کو حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ 1894 میں ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی اور 1913 میں دارالمصنفین کا قیام کیا۔ شبلی کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ 1914 میں اعظم گڑھ میں انتقال کر گئے۔ تصانیف۔ شبلی کی تصانیف میں المامون، الفاروق، سیرت النعمان، سیرت النبی پہلی 2 جلدیں، علم الکلام، الغزالی، سوانح مولانا روم، شعر الناجم اور موازنہ انیس الدبیر شامل ہیں۔ شبلی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بیک وقت مفکر، مورخ، ناقد، سیرت نگار، سوانح نگار، سفر نامہ نگار، مقرر اور مقالہ نگار تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری میں بھی نام کمایا۔ مثنوی، صبح امید اور فارسی کی دیوان شبلی ان کی شاعری کے نمونے ہیں۔ مولانا شبلی کی نثر نگاری کی چیدہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلوب تحریر، جس میں موضوع پر سیرت و سوانح، فلسفہ و کلام، شعر و ادب، مذہب و تاریخ، مکتوبات و مقالات جیسے موضوعات پر بھی شبلی نے قلم اٹھایا اور مخصوص طرز بیان اور دل آویز اسلوب تحریر کے جوہر دکھائے۔ صفحہ نمبر 305۔ ان کی تحریر کا جادو ہر موضوع پر یکساں چھایا ہوا ہے۔ ان کی تحریروں میں قوت و جوش کے جذبات ملتے ہیں۔ شبلی کا اسلوب شگفتہ، رواں اور مدلل ہے۔ ان کی تحریروں میں ادبی شوخی و حسن بھی ہے اور فکر کی گہرائی بھی۔ نمبر 2، جوش بیان۔ شبلی کی اسلوب کی نمایاں صفت ہی ان کا وہ جوش بیان ہے جو ان کے احساس کمال اور احساس عظمت کی پیداوار ہے۔ انہیں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا احساس تھا اور وہ اپنے اسلاف کے کارناموں سے باخبر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی حد الوسع کوشش کی۔ اسی کوشش کی بنا پر ان کی تحریروں میں جوش اور بیان میں اثر پذیری پائی جاتی ہے۔ 3، رمزیت اور ایمائیت۔ رمز و ایما شبلی کی تحریروں کا خاصہ ہے
اور اس مقصد کے لیے وہ استعاروں اور موقع محل کی مناسبت سے اشعار کا استعمال خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ تشبیہ کے مقابلے میں شبلی کی تحریر میں استعارہ زیادہ ملتا ہے۔ وہ معمولی بات کو بھی شراب اور بہار کے استعاروں میں استعمال کرتے ہیں۔ 4. ایجاز و اختصار۔ شبلی کے اسلوب بیان کی خاص خوبی ان کا ایجاز و اختصار ہے۔ وہ بعض اوقات ایک صفحے کا کام ایک سطر میں تمام کر دیتے ہیں۔ کسی مضمون میں لطف اندوز ہونے کا مقام وہ ہوتا ہے جب وہ موقع کی موزونیت سے فائدہ اٹھا کر ایک شعر سے کئی صفحات کا کام لے لیتے ہیں۔ ان کے بیان میں لطف اور جوش کا سبب یہی ایجاز و اختصار ہے۔ 5. مبالغہ آرائی۔ کلام میں ایجاز و اختصار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے شبلی کئی طریقے اختیار کرتے ہیں، جن میں ایک مبالغہ بھی ہے۔ ان کے مبالغوں میں شدت، جوش اور کڑک کی سی ناگہانی کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے کلام میں تشبیہات اور استعارات سے مبالغے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ مثلاً ان کا یہ فقرہ ملاحظہ ہو: حسن کی عالمگیری نے تمام ملک میں عشق کی آگ لگا دی اور ذرہ ذرہ عشق سے مشتعل ہو گیا۔ 6. شاعرانہ انداز۔ شبلی کی تحریر میں شعریت کا ایک خاص رنگ ملتا ہے۔ شبلی کی شعریت میں وہ عناصر زیادہ ملتے ہیں جو غزل کے لیے مخصوص ہیں، جیسے شباب و شراب، بہار و موسم گل، مستی و بے خودی، رنگینی و رانائی وغیرہ کی ترکیبوں کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 306۔ آپ شاعری کی ان ترکیب کو بڑی خوبصورتی سے نثر میں سمو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کے برمحل اشعار سے مضمون کو رنگین اور دلکش بنا دیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، وہ نثر نگار تو محض اپنے ماحول کی وجہ سے ہونے پر مجبور ہوئے، ورنہ ان کی فطرت کی بیشتر خصوصیات وہ ہیں جو کسی میر تقی میر، کسی افغانی یا کسی غالب کی ہو سکتی ہیں۔ مہدی افادی، حالات زندگی۔ مہدی افادی 1857 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام مہدی حسن تھا، جبکہ دنیائے ادب میں مہدی افادی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا تعلق گورکھپور کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد شیخ حاجی علی حسن تھے اور وہ ایک کورٹ انسپکٹر تھے۔ مہدی افادی نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور عربی، فارسی اور اردو میں مہارت پائی۔ بعد ازاں ایک انگریزی اسکول سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے سلسلے میں مہدی افادی نے کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی گزارا۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز معمولی عہدے سے کیا، پھر محکمہ مال میں نائب تحصیلدار اور بعد میں تحصیلدار مقرر ہوئے۔ مہدی افادی ایک ادب پرور اور ادیب دوست انسان تھے۔ وہ بچپن ہی سے نفاست پسند واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ادبی ذوق بھی نفیس اور پاکیزگی کا آئینہ دار تھا۔ آپ کے ہمعصروں میں سر سید حالی، شبلی، عبدالماجد دریابادی، ڈپٹی نذیر احمد، سلیمان ندوی اور سجاد حیدر یلدرم جیسے شعراء آفاق ادیب شامل ہیں۔ ان تمام ادیبوں سے آپ کے قریبی تعلقات تھے اور علامہ شبلی نعمانی سے انہیں دلی عقیدت تھی۔ سید سلیمان ندوی اور عبدالماجد دریابادی سے ان کے تعلقات کافی حد تک بے تکلف تھے اور اس کا اندازہ ان کے خطوط کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ مہدی افادی نے تقریباً 46 برس کی عمر پائی اور 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ تصانیف۔ مہدی افادی کی کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں۔ اردو ادب میں وہ اپنے مضامین کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ افادات مہدی ہے، جسے آپ کی بیوی نے آپ کی وفات کے بعد مرتب کر کے شائع کیا، جبکہ ان کے خطوط مخاطیب مہدی کے عنوان سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 307۔ سید سلیمان ندوی ان کی اس مختصر سی ادبی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں: مرحوم کوئی پیشہ ور مصنف نہ تھے جو پچھلوں کی زحمت کے لیے اپنی تصنیفات کا ذخیرہ چھوڑ جاتے۔ سر سید کے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر سنجیدگی اور متانت سے بھرپور نثر کے خلاف رد عمل کے طور پر رومانی تحریک نے جنم لیا، اور اس تحریک کے محرکین میں مہدی افادی بھی ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے حقیقت کو دل آویز اسلوب میں پیش کیا اور نثر میں شعر و نغمہ کی کیفیت پیدا کی۔ ان کی زندگی ایک مخصوص قسم کے حسن اور لطافت سے آراستہ تھی، جس کا بھرپور عکس ان کی نثر میں جھلکتا ہے۔ مہدی افادی کی تحریر جن خصوصیات کی حامل ہیں، ان پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ شگفتگی اور جوش۔ مہدی افادی کا طرز تحریر انتہائی شگفتہ اور رواں ہے۔ وہ خشک سے خشک مضامین کو بھی شگفتگی اور تازگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی نثر اس قدر لذت انگیز ہے کہ قاری اس کے سحر میں ڈوب جاتا ہے۔ جوش اور زندہ دلی ان کی شہرت کا سبب ہے۔ جمالیاتی نقطۂ نظر۔ مہدی افادی کے ہاں ہمیں جمالیاتی نقطۂ نظر ملتا ہے۔ انہوں نے اشیاء اور مظاہر کو نئے زاویوں سے دیکھا اور حقیقت کا روپ دے کر نثر میں شعر و نغمے کی کیفیت پیدا کر دی، اور اپنی جمالیاتی
حس کو بروئے کار لا کر سنجیدہ اور تلخ حقائق کو بھی جاذب نظر بنایا۔ ان کی نثر ذہن کے علاوہ حس سے باصرہ کو بھی پرلطف محسوس ہوتی ہے۔ نئی تراکیب کا اختراع۔ مہدی افادی نے اپنے انداز تحریر کو جدید تراکیب سے آراستہ کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو میں نئی تراکیب وضع کی بلکہ انگریزی سے اردو میں کئی ایسے الفاظ کا ترجمہ ان کا کمال ہے جو ان سے پہلے کسی نے بھی ایسے بلیغ معنی میں بیان نہیں کیے، جیسے ایٹیکویٹ یعنی آداب مجلس، ETIQUETTE ایٹیکویٹ یعنی آداب مجلس کے لیے قواعد رسمیہ یعنی ماسٹر پیس، فنی شاہکار کے لیے اختراع فائقہ کی ترکیب انہی کی اختراع ہے۔ سلاست اور روانی۔ مہدی افادی کی تحریر شستہ، رواں اور سادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے رنگین بیانی سے احتراز کیا ہے۔ ان کا انداز تحریر شگفتہ اور پرجوش ہے، مگر اس شگفتگی اور جوش میں بھی وہ مبہم اور پرتکلف الفاظ تراکیب سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسلوب کی روانی اور بیان کی سادگی نے ان کی تحریروں کو ادب لطیف کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ صفحہ نمبر 308۔ مولانا صلاح الدین احمد، حالات زندگی۔ مولانا صلاح الدین احمد 1902 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی احمد بخش درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، جبکہ والدہ صحافت اور تنقید کی دنیا کے ایک بڑے نام شیخ عبد القادر کی صاحبزادی تھی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور BA کا امتحان پنجاب نیشنل کالج لاہور سے پاس کیا۔ مولانا طالب علمی کے زمانے ہی سے اردو زبان و ادب سے رغبت رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1919 میں لاہور سے خیالستان کے نام سے ایک ادبی رسالے کا اجرا کیا۔ اس رسالے کو علامہ اقبال اور ظفر علی خان کی سرپرستی حاصل تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے محکمہ پولیس میں ملازم ہوئے، مگر جلد ہی اس ملازمت کو ترک کر کے تحریک آزادی میں شامل ہو گئے اور صحافت کے ذریعے آزادی کی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر آخری دم تک صحافت سے وابستہ رہے۔ مولانا تاجور نجیب آبادی نے 1929 میں لاہور سے ایک رسالہ ادبی دنیا کے نام سے جاری کیا، جو انہوں نے 1938 میں مولانا صلاح الدین احمد کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جنوری 1938 میں مولانا صاحب خود اس رسالے کے مدیر ہوئے اور اس رسالے کو ایک عہد ساز جریدہ بنایا۔ اس رسالے نے مولانا کے زیر اثر ایک کلاسیکی ادب تخلیق کیا اور اپنے دور کے کئی ادبا اور شعراء کی ذہنی آبیاری کی۔ آزادی کی تحریک میں مولانا صلاح الدین احمد نے ادبی دنیا کے ذریعے تحفظ زبان اردو کا بیڑا اٹھایا اور اردو بولو تحریک کو مؤثر طور پر اپنے رسالے کے اوراق میں سے ابھارا۔ 1947 کے فسادات میں مولانا صلاح الدین احمد کے گھر اور کتب خانے کو آگ لگا دی گئی۔ اس امتحان کی گھڑی میں بھی مولانا صاحب کے حوصلے پست نہ ہوئے اور قیام پاکستان کے بعد بھی ایک نئے عزم کے ساتھ اس رسالے کی اشاعت جاری رکھی۔ مولانا صاحب کا خیال تھا کہ جو قوم کتاب کی اہمیت سے بے بہرہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ مولانا صاحب خود بھی مضامین لکھتے رہے اور خود کو نامور ادبا کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 14 جون 1964 کو دماغ کی شریان پھٹ جانے سے مولانا صلاح الدین احمد کا انتقال ہوا۔ صفحہ نمبر 309۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ تصانیف۔ مولانا صلاح الدین احمد کی یوں تو کوئی مستقل تصنیف نہیں، البتہ ان کے مضامین کا مجموعہ سریر خامہ کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ پہلی جلد اقبال کے حوالے سے مضامین پر مشتمل ہے، دوسری جلد میں افسانے اور تیسری جلد میں مولانا محمد حسین آزاد کی انشا پردازی کے متعلق مضامین شامل ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد کے اسلوب کے چیدہ اوصاف۔ نمبر 1، حسن بیان۔ مولانا صاحب نے اپنی تحریروں میں لفظ اور خیال کے حسن کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آپ تحریر کی رنگینی اور حسن بیان کے منفرد اسلوب میں مولانا محمد حسین آزاد کے دبستان ادب کے پروردہ تھے۔ آپ پر آزاد کا اس قدر اثر تھا کہ آپ کی تحریروں میں مولانا آزاد کا عکس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اپنے جذبات اور کیفیات کو خوبصورت الفاظ میں سمونا اور محاورات اور تراکیب کا موزوں استعمال آپ کے حسن بیاں کو مؤثر ترین بنا دیتا ہے۔ 2، جدیدیت کا رجحان۔ مولانا صلاح الدین احمد نے اپنے مضامین میں جدید رجحانات کو قبول کر کے وسیع النظری سے بیان کیا ہے، لیکن اس کاوش میں وہ مشرقی تہذیب کی روایات کو نہیں بھولے۔ آپ نے مختلف رجحانات کے امتزاج اور قدیم و جدید کے ملاپ سے جدیدیت کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ 3، متانت و سنجیدگی۔ مولانا صاحب سنجیدہ اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے اور ان کا یہی وصف ان کو دیگر ادبا میں معتبر بناتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے مضامین میں فکری اور سنجیدہ طرز تحریر اختیار کیا بلکہ اپنے عہد ساز رسالے ادبی دنیا کے ذریعے بھی فکری اور نظری مضامین کی
طرح ڈالی۔ آپ نے پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی جیسے ادبا کی تربیت کی اور ہمیشہ ایسی تحریریں چھاپیں جو متانت و سنجیدگی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا وصف بھی رکھتی ہوں۔ آپ کی باوقار شخصیت کا عکس آپ کی تحریروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔ 4. ناقدانہ نقطہ نظر۔ آپ کی تحریروں میں ہمیں اعلیٰ پائی کی تنقید ملتی ہے۔ آپ نے مختلف ادبی تحریکوں کے زمانہ فروغ میں زندگی بسر کی، مگر کسی مخصوص تنقیدی پیمانے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنا ظرف کشادہ رکھتے ہوئے مشرق و مغرب سے حسب ضرورت استفادہ کیا۔ آپ کی تحریروں میں مشرق و مغرب کے سنگم پر وجود آنے والی تنقید کا عنصر پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 310۔ مگر اسلوب کی لطافت اور زبان کی شیرینی اس تنقید کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صلاح الدین احمد ایک جدت طراز پر جوش ادیب تھے، جنہوں نے صحافت کو بنیاد بنا کر اردو ادب کی خدمت تا حیات انجام دی اور اردو ادب میں نئے ابھرنے والوں کی تربیت کی۔ اپنی خدمات اور کارہائے نمایاں کی بدولت آپ کو پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی۔ حالات زندگی۔ اصل نام سید علی حسن تھا، جبکہ ادبی نام حسن نظامی ہے، جو انہیں علامہ اقبال نے دیا۔ آپ 25 دسمبر کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سن نہیں لکھی ہوئی، 25 دسمبر کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد باقر تھا اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہمشیرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے زیر سایہ بسر کی۔ حسن نظامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور 18 برس کی عمر میں رائج الوقت فارسی اور عربی میں اپنی فطری ذہانت و فطانت کے باعث مہارت حاصل کی۔ بعد میں تصوف و منطق، طب، فقہ اور حدیث میں کما حق دسترس حاصل کی۔ کچھ عرصہ انگریزی کی طرف بھی توجہ مبذول کی، مگر ابتدائی شد بدھ کے سوا اس میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی۔ آپ کی شادی 20 برس کی عمر میں اپنے خاندان ہی کی ایک لڑکی حبیب بانو سے ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ کسی حد تک تنگ دستی کا شکار ہوئے اور کتب و رسائل بیچنے لگے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی بس اسی پر گزر بسر کرتے۔ فرصت کے لمحات میں اپنے لکھنے لکھانے کے شوق کو پورا کرتے اور مضمون نویسی کا مشغلہ نبھاتے۔ یہ شوق اس قدر بڑھا کہ 12 سال کے عرصے میں 40 کتابیں تصنیف کی۔ آپ کے ابتدائی مضامین دہلی کے مشہور رسالوں منادی اور توحید میں چھپتے رہے۔ آپ کی شہرت کا باعث یہی مضامین بنے۔ آپ ساری عمر تنگ دست رہے، مگر اپنی قناعت پسند طبیعت کے باعث انتہائی اعتدال اور توازن سے زندگی گزاری۔ وفاداری اور خودداری کا وصف اس قدر تھا کہ مفلسی میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور تابناک ماضی پر بہت کرتے تھے۔ مغل خاندان کی بربادی کی عبرتناک داستانیں ان کے مضامین کا خاص موضوع ہیں۔ صفحہ نمبر 311۔ خواجہ صاحب نے ایک صوفیانہ گھرانے میں تربیت پائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ہاں ہمیں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ روحانیات اور مذہبیات کے مضامین کے ساتھ ساتھ عملی زندگی اور تراکیب اور نسخوں تک ہر طرح کا موضوع آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ آپ کی صوفیانہ طبیعت کے باعث سادگی، روانی سلاست اور پاکیزگی آپ کے مضامین کے نمایاں خصائص ہیں۔ خواجہ صاحب کو چونکہ شروع ہی سے مذہبی ماحول ملا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی سجادہ نشینی کی بدولت آپ کے مریدوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس لیے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مذہبی اور ادبی کاموں میں صرف کیا۔ آپ کا گھر درگاہ کے قریب ہی تھا اور رین بسیرا کے نام سے مشہور تھا۔ آپ اسی حجرے میں بیٹھ کر ادبی کام سر انجام دیتے۔ خواجہ حسن نظامی کو حج کی شہادت 1911 میں حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے مصر، شام، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کا بھی سفر کیا اور ایک ڈائری کی صورت میں آپ نے سفر نامہ حجاز، مصر و شام لکھا۔ خواجہ صاحب کے دل نشیں اسلوب نے اس سفر نامے میں لذت انگیز چاشنی پیدا کر دی۔ 1919 میں نظام المشائخ کے نام سے آپ نے پہلا ماہنامہ جریدہ جاری کیا۔ آپ نے 1955 میں دہلی میں وفات پائی۔ تصانیف۔ آپ کی اہم تصانیف میں سے پارۂ دل، بیگمات کے آنسو، غدر، دہلی کے افسانے اور مضامین حسن نظامی شامل ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اردو نثر میں بنیادی طور پر ایک انشائیہ نگار کی حیثیت سے سامنے آئے اور اس میدان میں حد کمال تک پہنچتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے افسانہ نگاری میں بھی اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے۔ آپ نے تاریخی، معاشرتی اور تہذیبی زندگی کو سامنے رکھ کر بہت اعلیٰ پائے کے افسانے تخلیق کیے ہیں۔ خواجہ صاحب کے طرز بیان کے نمایاں اوصاف حسب ذیل ہیں۔
نمبر 1، ٹکسالی زبان۔ خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پروان چڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کوثر و نسیم میں دہلی کی خالص ٹکسالی زبان استعمال کی ہے۔ انہوں نے اہل زبان کے روزمرہ اور محاورے کو بڑی بے ساختگی سے استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے دور کے دہلی کی رواں، چستہ اور صاف زبان استعمال کرتے ہیں، جس میں بے تکلفی اور موزونیت کو بروئے کار لا کر وہ سوز و گداز کا عنصر پیدا کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 312۔ 2، منفرد اور انوکھے موضوعات۔ خواجہ صاحب کی تحریر میں ہمیں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ آپ کی تحریروں کا خاصہ ہے کہ آپ نے انوکھے اور دلچسپ موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے، حقیر سے حقیر شے کو موضوع بنایا ہے اور بات سے بات پیدا کی ہے۔ آپ نے معمولی چیزوں اور واقعات سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق دیا ہے۔ آپ کے مضامین جھینگر کا جنازہ، مچھر اور دیا سلائی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ 3، سلاست اور روانگی۔ آپ اگرچہ عربی اور فارسی کے ماہر عالم تھے، مگر آپ کی تحریروں میں عربی یا فارسی کے نامانوس اور دقیق الفاظ و تراکیب بالکل نظر نہیں آتے۔ آپ کی تحریر حد درجہ رواں اور سلیس ہے، اور ایک کھلا ذہن، کھلا دل اور وسیع المشرب نقطۂ نظر رکھنے والے صوفی کا انداز اس میں جھلکتا ہے۔ 4، تاریخی اور معاشرتی روایات۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش اگرچہ 1857 کے جانکا حادثے کے تقریباً 20 سال بعد ہوئی، مگر اپنے بزرگوں سے اس ہنگامے کے دردناک اور پرسوز واقعات سن کر ماضی کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا، اور انہی تاریخی واقعات کو افسانوی رنگ میں آپ نے پیش کر کے بے پناہ سوز اور رقت پیدا کر دی۔ خواجہ صاحب ان افسانوں میں عظمت رفتہ کی یاد تازہ کر کے آنسو بہاتے ہیں، اور ان کا پڑھنے والا بھی اس درد کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہے۔ شہزادی کی بپتا ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں خواجہ صاحب نے ایک تاریخی حقیقت کو افسانے کا رنگ دیا ہے۔ اس سے انہوں نے مغلوں کی نئی نسل کی اس زبوں حالی کی تصویر کشی کی ہے جس سے حکومت چھننے کے بعد وہ دوچار ہوئے، اور بین السطور ان مظالم کا تذکرہ کیا ہے جو انگریزی تسلط کے بعد مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے۔ شامل نصاب مضمون فاقہ میں روزہ مغل خاندان کی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ 5، تنزیہ لب و لہجہ۔ خواجہ صاحب کی تحریروں کا مقصد محض ماضی کی تہذیبی اور معاشرتی اقدار کو سامنے لانا نہیں، بلکہ مستقبل کی تعمیر و تشکیل بھی ہے۔ اسی لیے ان کی تحریروں میں جا بجا خوشگوار طنز بھی ملتا ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواجہ صاحب کا شمار ان صوفیہ اور ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صوفیانہ مضامین کو بھی شگفتگی، روانی، بے ساختگی، سلاست اور پاکیزگی سے پیش کیا ہے، اور خشک و بے کیف موضوعات کو بھی اپنے فطری اور شگفتہ اسلوب سے دل آویز اور پرتاثیر بنا دیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838۔
03125741 یعنی 0312 5741 801۔